بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پارلیمنٹ آ رہے تھے اور ان کو صدر ہاؤس بلا لیا گیا. کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ آئینی ترمیم ہو جائے گی؟ کھچڑی کے کل رات دیگ الٹ گئی تھی. آئینی ترمیم جو انہیں آبجیکٹو دیا گیا تھا یہ اس سے بہت دور چلے گئے ہیں. بینچ کی تو ڈیمانڈ کہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں تھی. تو جو بنیادی اصول جن کے بارے میں یہ خود چلا کے کہتے تھے آج انہی کی پاسداری نہیں کر رہے. مگر وقت احساس ہوگا کہ ہم نے ہاتھ خود کاٹے. مریم نواز نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے اس ایجنڈے پہ کام. پی ٹی آئی نے احتجاج تھوڑی شروع کیا ہے. یہ تو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے شروع کیا. کالج کی رجسٹریشن کس قانون کے تحت منسوخ کی؟ کچھ تو ہے جو اتنا بڑا ایک ابال آیا ہے اسٹوڈنٹس میں آیا ہے. اگر ان کے ساتھ ایک طلبہ غائب ہے. آئینی ترمیم پہ ایک بار پھر سے آئے. آپ کے بندے پورے؟ اس عوام کا جو بانڈ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. آئینی بینچ کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ اگر خان صاحب چانسلر بن بھی جاتے تو ان کی صحت پہ کیا اثر ہونا تھا؟ یہ خود پریشان ہے. انہیں عمران فوبیا ہو گیا. یہ تو ایک تھریٹ ہے ٹھیک ہے جو ہر کسی کے سر پہ ہے. السلام علیکم، میرا نام ثاقب راٹھور ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلقہ بیرسٹر عمیر نیازی. عمیر نیازی، ابھی جو تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پارلیمنٹ آ رہے تھے اور ان کو صدر ہاؤس بلا لیا گیا. کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ آئینی ترمیم ہو جائے گی؟ دیکھیں کھچڑی کے کل رات دیگ الٹ گئی تھی. جو آپ نے دیکھا آپ نے چہرے پڑھ لیے ہوں گے ٹھیک ہے. آئینی ترمیم جو انہیں آبجیکٹو دیا گیا تھا یہ اس سے بہت دور چلے گئے ہیں. بینچ کا تو کسی نے انہیں کہا ہی نہیں تھا. تو بڑوں نے اب ظاہری بات ہے کچھ بینچ کی تو ڈیمانڈ کہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں تھی. تو یہ تو بینچ کی ڈیمانڈ تو کہیں سے بھی نہیں تھی. انہیں تو ٹارگٹ دیا گیا تھا آئینی عدالت بنانی ہے. بہت وعدے وعید کیے گئے تھے. تو اگر اس طرح کی صورتحال بنے گی تو کیا ہوگا؟ یہ اب بتائیں کہ آپ لوگوں کے جو ایم این ایز ہیں وہ اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہیں؟ دیکھیں ایم این اے ظاہری بات ہے. دیکھیں حت الوسع کوشش ہوتی ہے پارٹی اپنے وسائل میں جس طرح کچھ کر سکتی ہے. جن کو جو تھریٹس تھیں ان کو تمام طرح کی فیسیلیٹیشن دی گئی ہے. ان کی فیملیز تک کو فیسیلیٹیشن دی گئی ہے ٹھیک ہے. اور پارٹی ہر طرح کی پیروی بھی کر رہی ہے. تو گزشتہ روز جو شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کے ساتھ ہوا، اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں تو ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ صوبے کی وزیر اعلیٰ جو خاتون ہیں وہ اس کی جو ریڈ لائن ہے وہ خواتین ہیں. تو یہ اس طرح کی حرکات و سکنات اسی صوبے میں ہو رہی ہیں. دیکھیں اس سے تو بہت زیادہ کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے. اور جو بنیادی اصول جن کے بارے میں یہ خود چلا کے کہتے تھے آج انہی کی پاسداری نہیں کر رہے. مگر وقت گزر جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی پولیٹیکل سپیس ختم کر رہے ہیں. دیکھیں انہیں خود جب نکلیں گے انہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم نے ہاتھ خود کاٹے. جو طلباء کا اس وقت ایک احتجاج زور پکڑ رہا ہے اور اس کو بنگلہ دیش کے احتجاج کے ساتھ تشبیہ بھی دی جا رہی ہے، لیکن مریم نواز نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اچھا بنیادی طور پہ دیکھیں نا پی ٹی آئی نے احتجاج تھوڑی شروع کیا ہے. یہ تو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے شروع کیا. اور آپ کا خود وزیر ایک موقع پہ گیا. اس وزیر کی ایجوکیشن کے وزیر کی اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے. اس کی آپ کس طرح سے نفی کریں گے؟ پھر آپ نے گارڈ کس طرح سے گرفتار کیا؟ وہ کس قانون کے تحت گرفتار کیا؟ آپ نے کالج کی رجسٹریشن کس قانون کے تحت منسوخ کی؟ اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ تو باقاعدہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. آپ ایک قانون دان ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جن کو پکڑا گیا ہے یہ کلپریٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کچھ تو ہے جو اتنا بڑا ایک ابال آیا ہے اسٹوڈنٹس میں آیا ہے. اگر ان کے ساتھ ایک طلبہ غائب ہے تو اس طالبہ کا سارا بایو ڈیٹا آگے پیچھے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ساری چیزوں کو پروب ہونا چاہیے. سرتاج گل کی بہن وہ نان پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں، وہ اپنی جاب کے ساتھ یا کام کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ کبھی پولیٹکس میں نہیں آئی. ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے اوپر ایک آرڈر کیا گیا. کیا یہ صوبہ کی وزیر اعلیٰ کو زیب دیتا ہے؟ کسی طرح سے بھی زیب نہیں دیتا. دیکھیں یہ تو پولیٹیکل آپ پوائنٹ سکورنگ نہیں میں کہوں گا، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. اور وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور انہیں احساس تب ہوگا کہ جب پانی ان کے اب آئینی ترمیم پہ ایک بار پھر سے آئیں. آپ کے بندے پورے ہیں؟ دیکھیں ہم نے حت الوسع اپنی کوشش پوری کی اور ایمانداری سے کی ہے. دیکھیں پہلے تو انہیں 5 کے نمبر کا بیریئر کراس کرنا ہے. 2-3 تو ٹوٹ سکتے ہیں. میں ایسے ہی آپ کو کہوں کہ 100% ہے. 2-3 ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو چکے ہیں میرے خیال ابھی تک سے. ہاں اتنی کمی بیشی ہو جاتی ہے مگر اوور آل نہیں ہونے لگی کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 8 فروری کا جو انتخاب ہوا ہے اس کے بعد لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس عوام کا جو بانڈ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور اگر اس ملک میں سیاست کرنی ہے اور پی ٹی آئی کی سیاست کرنی ہے تو پھر آئینی عدالت بنے، آئینی بینچ بنے. اس سے نہ تو پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہ مطلب نہ ہی حکومت کو فائدہ ہونا آئینی بینچ سے. اب دونوں پارٹیز جو حکومت اور اپوزیشن دونوں اس وقت بیچ میں اندار پھنس چکی ہے.
ऐसा नहीं? नहीं, आईनी बेंच किसकी रिक्वायरमेंट है? आईनी बेंच तो एक मौलाना फजल रहमान ने एक आइडिया निकाला ताकि एक गैर आईनी अदालत ना बनानी पड़े, इस मुल्क पे ऐसी अदालत मुसल्लत कर दें कि जो सारे हकूक जो मिले हुए हैं इस आइन के तहत वो भी सलब हो जाए। ये जो हिजान पैदा है इसको कम करने की कोशिश उसको की? ज़ाहिरी बात है। अच्छा, ये लास्ट पे इमरान खान साहब जो चांसलर का इलेक्शन था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, उससे तो वो निकल गए। अब इसको क्लेम ये कर रही है मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम है कि जी हमने ईमेल्स किए हैं, और उसके बाद वो उनका लिस्ट से नाम निकला, और दूसरा जमाइमा ने भी एक ट्वीट किया जिसके ऊपर इस वक्त बड़ी बहस चल रही है। क्या कहते हैं? देखिए, चांसलर की पोजीशन को पॉलिटिकल पोजीशन तो नहीं है। अब खान साहब पहले ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं और 6 साल रहे हैं। ये तो एक ऑनरेरी पोजीशन होती है। अब उनके अपने रूल्स हैं, वो एक्टिव सियासतदान को लेते नहीं हैं, ठीक है। अगर वो उन्होंने नहीं उसमें पार्टिसिपेट करने दिया तो उससे इन्हें क्या मसला है? अगर खान साहब चांसलर बन भी जाते तो इनकी सेहत पे क्या असर होना था? ये खुद परेशान है, इन्हें इमरान फोबिया हो गया। इन्हें इमरान खान किसी सूरत भी किसी अखबार में किसी सुर्खी में नजर आए, इन्हें परेशानी हो जाती। लास्ट आपको खतरा नहीं है उठाए जाने का? देखिए, उठाए जाने, देखें, आइन ना हो, कानून ना हो, ये खतरा क्या बात है? ये तो एक थ्रेट है, ठीक है, जो हर किसी के सर पे है। बात है आप अपने हवास पे तारी कर लें, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज छोड़ दें, तो फिर आप सियासत ही छोड़ दें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए।